نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب آج پھر سے صحت اور عافیت کے ساتھ اس سیشن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اپنے ناموں کو سمجھنے کے لیے، دوبارہ اکٹھے مل کر پڑھنے کے لیے، کیونکہ پڑھ تو آپ پہلے بھی چکے ہوں گے، لیکن ایک جو مجلس کی برکت ہوتی ہے اور آپس میں جو مذاکرہ ہوتا ہے اس سے چیزیں انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گی. تو جناب آغاز کرتے ہیں ہم اپنے سیٹ پیٹرن سے، جس سے ہم سب سے پہلے آپ سے پچھلی کلاس کا ہوم ورک ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے عربک پڑھوائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور میں چاہوں گی آج تو اس کلاس میں جتنے لوگ ہیں سب کچھ نہ کچھ اپنے ریفلیکشنز دیں، کیونکہ روشن کرنے والی باتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تو سب اس پر کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے روشنی ڈالیں، اور اللہ ہی اصل میں تو انشاءاللہ ذہنوں کو اور دلوں کو کھولنے والا ہے. تو جناب دیکھتے ہیں ہوم ورک کیا تھا. ہم نے آپ کو تلاوت کرنے کے لیے دی تھی اور اس کے علاوہ اپنا جائزہ لینے کے لیے دیا تھا کہ آپ چیک کریں کہ آپ کی کیا شکر گزاری کے حوالے سے کیا حالات ہیں. ہم نے آپ کو تسبیحات کچھ کرنے کو دی تھیں،
ہم نے آپ کو ایک پیراگراف کی عربک پڑھنے کو دی تھی، تو ایک دعا آپ کو ہم نے دی تھی کہ وہ آپ سنائیں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو جائے تو ہمیں ضرور سنائیں، اگر سنانا کچھ آئے گا تو ہم انشاءاللہ سننے کی بھی کوشش کریں گے، اگر آخر میں وقت ہوا تو ہم ضرور اس کی طرف بھی آئیں گے۔ اور ہم نے ایک دعا یہ بھی آپ کو مانگنے کے لیے دی تھی۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو کوئی ام حبیبہ، آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہے، آپ بتائیں گی آپ نے کوئی ہوم ورک کیا؟ جی الحمدللہ، دعا بھی یاد کی تھی، پہلے بھی یاد تھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن اور یہ آیتوں کی بھی تلاوت کی تھی، سورہ صاد اور سورہ مائدہ 64 کی، اور الحمدللہ اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکشن وغیرہ کی تھی۔ چلیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے یہ دعا جو آپ کے سامنے ہے پڑھیں، چلیں آپ نے یہ مانگی تھی، آپ نے کہا اس کی پہلی لائن ذرا مانگیے، پڑھیے۔ یہ آواز میوٹ ہو گئی تھی۔ جی، جی، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دیکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ بیٹے سے بھی الحمدللہ شیئر کیے تھے۔ چلیے زبردست، الحمدللہ کی بات یہ شیئرنگ از کیئرنگ، انشاءاللہ مانگنے کی بھی ترغیب دیں، کیونکہ آج کل تو آج کیا ہر دور میں ہی اتنی چیزیں غلط ملت رہتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے۔ جی ماریہ عمران، آپ بتائیں گی کچھ ہوم ورک کے حوالے سے اپنا کوئی ایکسپیرینس؟ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی الحمدللہ ہوم ورک بھی کیا، اور اس کے علاوہ مجھے دعائیں، سچ بات کہوں تو مجھے دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا تھا بالکل بھی، اپنے طور پہ جیسے تیسے ٹوٹی پوٹی دعائیں مانگ لیتی تھی، لیکن جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، تو واقعی سلیقہ طریقہ آ گیا ہے کہ واقعی اللہ کا ہر نام جو ہے جو واقعی حق بھی ہے اور سچ بھی ہے اور المبین بھی ہے۔ تو المبین میں کے چیپٹر میں پڑھ کے نا مجھے اللہ تعالیٰ کی ساری سب کچھ یاد بھی آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اور باجی بس دعائیں مانگنے کی جو ہے نا ایک وہ موٹیویشن کے ساتھ جو ہوتا ہے نا کہ انسان دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنا، تو الحمدللہ وہ آ گئی ہے، اور یہ والی دعا بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے یاد بھی ہے الحمدللہ یہی والی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا تو میں نے اس کا ترجمہ یاد کیا ہے تاکہ سمجھ کے اور جو ہے وہ پڑھوں۔ الحمدللہ، گڈ، تو ایک سٹیپ آپ آگے گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی سیکنڈ لائن پڑھیے ذرا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ٹھیک ہے، باطل کو باطل وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ جی ترجمہ کیجیے۔ اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، ٹھیک ہے جناب۔ ایک ہم ریفلیکشن اور لے لیتے ہیں، سحرش انصاری آپ کچھ فرمائیں گی ہوم ورک کے جی حوالے سے؟ باجی، تہجد کی دعا یاد کرنے کی کوشش کریے، آپ کہیں تو میں سناؤں؟ چلیں جی سنائیں، اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے تو ضرور سن لیتے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض وما فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار الحق والساعۃ حق۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے، بارک اللہ فیکم۔ کہیں کہیں کچھ الفاظ مسنگ تھے لیکن دعا بڑی ہے، اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے بہت زیادہ یاد کر لی ہے، اور آپ نے اس کی جب دہرائی کرنی ہے نا تو انشاءاللہ یہ جو والنبیون حق، یہ والا بھی یاد کرنا ہے، اس کے بیچ میں آتا ہے، اور ومن فی ہن ایک آدھ جگہ مس تھا، اس کو بھی انشاءاللہ دہرانا ہے، لیکن اتنی ساری دعا یاد کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق عطا کی، اس کی دہرائی کیجیے گا، اور تہجد کے وقت کوشش کریں مانگنے کی، اور اوقات میں بھی مانگنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق کو حق کر کے دکھائے، آپ کو اور مجھے اس کی اپنی ملاقات برحق ہے، وہ ہمیں اچھی ملاقات ہو ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور جنت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور دوزخ برحق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دوزخ کی آگ سے اور جہنم سے بچائے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ بھول نہیں جاتے، اس کلاس کو یاد رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے عمل میں یہ چیزیں آ جائیں، تو روزمرہ تھوڑی کرتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ چیزیں یاد رہیں گی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم عربک سنتے ہیں، تو ہم بلکہ اس سے پہلے طیبہ سے میں انشاءاللہ سنوں گی۔ چلیں طیبہ آپ سنائیے، ٹھیک ہے، پہلی دو لائن سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسماء الحسنى عز وجل المبين قال الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ ٹھیک ہے، شاباش، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک آپ نے پڑھا۔ اچھا، چیٹ میں اب چاہوں گی ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ المبین جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں، ذرا چیٹ میں لکھیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا معنی لکھتے ہیں، اور ہم وہاں پر ایک دوسرے کو ہمیں نظر بھی آئیں گے معنی تو ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، واضح، واضح نہیں، واضح کرنے والا، روشن کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ خود بھی روشن ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ایک نام روشن بھی ہے، مبین بھی ہے وہ، لیکن ایکچولی مبین کا معنی کیا ہے؟ روشن کر دینے والا، بالکل ٹھیک، واضح کرنے والا، بیان کرنے والا، ہر چیز کی حقیقت کو کھول دینے والا، ظاہر کرنے والا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بہت تیزی سے چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں، درست فرمایا آپ نے، حقیقت کھولنے والا۔ جب ہم پھنس جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی چیزوں کی حقیقت کیا ہے، تو وہ ہے چیزوں کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ ہم اپنے ساتھی ہیں ہماری ادیبہ آصف۔ جی ادیبہ، آپ پڑھیں گی؟ جی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی هو الحق المبین البین امره فی الوحدانیۃ فهو الواحد فی ذاته واسمائه وصفاته وافعاله وله الاسماء الحسنى والصفات العلی وله الجلال والجمال والکمال الواحد لا شریک له لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک پڑھے، ماشاءاللہ۔ ازکا، آپ پڑھیے۔ وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه ٹھیک ہے، شاباش، بس ازکا اتنا ہی، تھوڑا اور ساتھیوں کو موقع دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، مشکل الفاظ تھے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ادا کیے۔ یہ دیکھیں، والاعمال موجبۃ لعقابہ، اس کو دیکھیے، والمبین، ٹھیک ہے، والمبین، بس اس لفظ کو باقی آپ نے ماشاءاللہ درست ادا کیا، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا جناب، ثروت سلطانہ، چلیے یہ پورا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس میں سے سوالات کروں گی، تیار رہیے گا۔ ثروت سلطانہ، آپ پڑھیے آگے۔ جی بھائی۔ لہم ما یتونہ وما یذرونہ وما یحبہ وما یکرہ وما یردہ وما یسقطہ من الاقوال والاعمال والاشیاء یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے۔ ایک دو جگہ مجھے الفاظ لگا کہ جیسے کچھ اوپر نیچے ہوئے ہیں، لیکن میں کسی اور ساتھی سے، آسما سے، یہی پڑھواتی ہوں لائن سیکنڈ اور تھرڈ، آپ نے اپنے پاس سرور چیک کر لینے، ٹھیک ہے۔ آسما آپ پڑھیے وما یحبہ سے۔ وما يحبه وما يكرهه وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال والأعمال والأشياء
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ٹھیک ہے. وما یکرہہ. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اچھا جناب خالدہ نہیں شہناز محمد آپ سے پڑھواتے ہیں. نیکسٹ پڑھیے. پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں پھر کوسچنز آنسرز کی طرف آئیں گے. جی جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الَّذِي بَيَّنَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَغَبَ النَّاسَ فِي سُلُوكِهَا وَبَيَّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ وَحَذَرَ النَّاسَ مِنْهَا وَأَرْسَلَ بِذَلِكَ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. النحل 89. ٹھیک ہے. ورحمۃ وبشریٰ للمؤمنین وانزل الکتب. ٹھیک ہے اس نے کتابیں نازل. ویسے تو سورۃ نحل میں ایک کتاب کا ذکر ہے لیکن وانزل الکتب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. باقی بالکل ٹھیک ہے. خالدہ نیکسٹ آپ پڑھیں. خالدہ. وقد سمى الله عز وجل كتابه بالمبين فقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. احسنتی ماشاءاللہ. جی نیکسٹ سحر آپ پڑھیں. وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمبين كما قال سبحانه وقل إني أنا نذير مبين والله تبارك. بس اتنا ہی سحر اتنا ہی. ایک ایک لائن پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے لائن مکمل ہو گئی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور اتنی فلوئنسی بھی آتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ. حدیقہ آپ پڑھیے. 1 لائن پڑھیں تاکہ میں کوشش کروں کہ سب والله تبارك وتعالى هو الحق المبين الذي بين في القرآن والسنة كل ما تحتاجه البشرية من البداية إلى النهاية من أحكام العبادات والمعاملات وأحكام المعارف. بس اتنا ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. تحتاجہ. ٹھیک ہے باقی سب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے بارک اللہ فیکی. حدیقہ نے پڑھ لیا. عبد المعید آپ پڑھیے. آپ یہاں سے پڑھیں وَأَحْكَامُ سے وأحكام المعاد والبعث والنشور وأحكام الحساب والجزاء والعقاب ووصف الجنة وأهلها ووصف النار وأهلها حتى استقرأ أهل الجنة في النعيم وأهل النار في الجحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اس میں دیکھیں یہاں پر اہل الجنت ہے. ٹھیک ہے اہل الجنت ہے فی النار اور وہ موعظۃ للمتقین. ٹھیک ہے وہ موعظہ پر کیا ہے زبر ہے. وموعظۃ للمتقین. اس کو ذرا سے دیکھیے گا کیوں قرآن کی عادت ہے آیت ہے تو ہم نے دھیان سے پڑھنا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سمیرہ آپ پڑھیے آگے. جی باجی. فسبحان الملک الحق المبین الذی بین لعبادہ وکل شیء فبین لعبادہ اسماءہ الحسنی وصفاتہ العلی لیدعوہ بہا ویسألونہ بموجبہا وبین لہم. بس میرا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اور ساتھیوں کو بھی موقع دینا ہے. ماشاءاللہ آپ کی فلوئنسی ہے بہت اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے بیموجبہا. ٹھیک ہے جو مجہول نہیں پڑھنا ہم نے پیش کو. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے بارک اللہ فیکی. رخسانہ آگے آپ پڑھیے. 1 لائن پڑھنی ہے. رخسانہ یاسمین. جی میں پڑھ رہی ہوں. فبین لعباد الاسماء
اس سے نیچے وبینہ والی، اس سے نیچے والی. وبینہ لہم صفات جمالہ یحمدہ ویشکرہ وبینہ لہم سے طریق اوپر والی. القبول. ایک منٹ رخسانہ، جلدی کیا؟ جی آرام سے، اطمینان سے، سکون سے، ٹھیک ہے. وبینہ لہم صفات الجلالہ سے ہاں یہ والی، لیکن دھیان سے آرام آرام سے پڑھے نا، جلدی نہ کریں. شاباش. وبینہ لہم صفات جلالہ لیعلمہ ویکبرہ اچھا وبینہ اس لہم میں بس صفات. یہی رک جائے، بس ایک لائن پڑھ کے نا رک جایا کریں آپ لوگ، کیونکہ جی سب کو موقع دینا چاہتی ہوں. رخسانہ ٹھیک. اس کے اندر جی کچھ اصلاح کی ضرورت ہے. اب آپ نے پین اور سامنے رکھنا ہے ان کو، اپنے عربک کو، اور میں کسی اور ساتھی جی سے جی پڑھواتی ہوں. آپ نے دیکھنا ہے جہاں اعراب میں ضرورت ہے اصلاح جی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جی آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. صدف اسی لائن کو آپ پڑھیں. جی باجی. وبین لهم صفات جلالہ لیعظموہ ویکبروہ. ٹھیک ہے. صفات جلالہ ویعظموہ ویکبروہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہمیرا طاہر اس سے آگے پڑھیں ایک لائن. جی وبین لهم صفات جمالہ لیحمدوہ ویشکروہ. ویشکروہ. ٹھیک ہے. صفات جمالہ لیحمدوہ ویشکروہ. ٹھیک ہے. آخر میں آپ کی آواز نہیں آئی تو میں نے دہرا دیا. عالیہ اکبر اس سے آگے آپ پڑھیں ایک لائن. بہت سے یاد کرے ہیں نا تو کوشش کریں سب کو موقع ملے. وبين لهم طريق العبودية المستقيم الذي يحببهم إليه ويوصلهم إليه فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھی آپ کی ساؤنڈ، بہت کلیئر ہے آپ کے یہاں. یا تو آپ بہت خاموشی سے کسی بالکل الگ جگہ پہ بیٹھی ہیں، پیچھے کوئی آواز نہیں ہے، ساؤنڈ بھی بہت کلیئر ہے، سگنل بہت اچھے ہیں آپ کی سائڈ پہ. بارک اللہ فیک. جی قندیل آپ پڑھیے، اور ایک لائن سے زیادہ نہیں پڑھنا کسی نے بھی. جی قندیل. جی وبین للخلق ما لهم بعد القدوم علیہ من نعیم دائم فی الجنت لمن آمن به وعمل ٹھیک ہے. بشرعہ. بس قندیل ماشاء اللہ بالکل ٹھیک پڑھے. وہ عاملہ نہیں ہے، اگر کریں گے نا تو عین کے ساتھ الف جمع ہو جائے گا نا، مد اصلی بن جائے گا. وہ عاملہ بس نرمی سے ادا کر کے آگے ہو جانا ہے. بہت اچھا پڑھے ماشاء اللہ. طاہرہ اس سے آگے آپ پڑھیں، وہ عاملہ سے پڑھیں. طاہرہ یاسمین. طاہرہ کا مائک نہیں کھل رہا. سمرین اچھا کھل گیا. وعمل بشرعه ومن عذاب دائم في النار لمن كفر به وعرض عن شرعه فقال سبحانه ٹھیک ہے ٹھیک ہے طاہرہ. طاہرہ بس ويوم بس بس طاہرہ آپ بس ٹھیک ہے. ان شرعی، ٹھیک ہے، شرعی نہیں ان شرعی. ٹھیک ہے. سمرین اس سے آگے آپ پڑھیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٹھیک ہے وَأَمَّا شاباش. بس ماشاء اللہ. میرا دل تو کرتا ہے آپ سب پڑھتے جائیں میں سنتی جاؤں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ اور ساتھیوں کو موقع ملے. فرزانہ اس سے آگے آپ پڑھیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. وَأَمَّا الَّذِينَ سے پڑھے نا. دیکھیں جب ساتھی پڑھا کریں نا تو اپنی پینسل اچھا ساتھ ساتھ رکھا کریں. صحیح. پڑھیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ٹھیک ہے شاباش. آمنہ اس سے آگے آپ پڑھیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. دیکھیں الحمدللہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نے کتنی ساری قرآن کی آیات پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا. کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ قرآن کی روزانہ جو تلاوت ہے، اس کے علاوہ ایسی کتب پڑھ رہے ہیں جن میں قرآن اللہ کا کلام ہمیں بار بار پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ سارے اجر عطا فرمائے، آمین. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہماری ساتھی کون پڑھیں گی؟ وردہ خالد، آپ پڑھیے. وجمع الله سبحانه العلوم الإلهية وبين الأحكام الشرعية وفصل أحكام الثواب والعقاب. ٹھیک ہے، شاباش، احسنتی. ایمان دانش سے آگے آپ پڑھیں. فی الدنیا والآخرة فی الکتاب عظیم فیہ تبیان کل شیء وامرنا باتباعہ لتحصل لنا رحمتہ فقال سبحانہ. آگے پڑھوں میں؟ جزاک اللہ خیر. ایمان تھوڑا سا رک جائیں، اس سے کہ کچھ جگہوں پر اصلاح کی ضرورت ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں کسی ساتھی سے پڑھواتی ہوں، اعراب کو آپ نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، سدرا آپ اسی کو پڑھیں فی الدنیا سے. فی الدنیا والآخرہ فی کتاب عظیم فیہ تبیان کل شیء وأمرنا بأتباعه لتحصل لنا رحمته فقال سبحانه. اچھا جناب، آپ نے آدھا بالکل ٹھیک پڑھ لیا، یہ بالکل ٹھیک پڑھ لیا، فی کتاب عظیم. میری پچھلی ساتھی نے اس کو فی الکتاب کر لیا تھا، لیکن آگے کچھ الفاظ میں اصلاح کی ضرورت ہے. میں کسی اور ساتھی سے پڑھتی ہوں. سدرا آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. عظمیٰ تسکین آپ پڑھیں گی؟ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اب تک؟ ان کا ہاتھ پڑا ہوا ہے. چلیں عظمیٰ یہاں سے پڑھیں فی کتاب عظیم سے. فی کتاب عظیم فیہ تبیان کل شیء وامرنا بالتبع لتحصل لنا رحمت فقال سبحانہ وهذا کتاب انزلناه مبارک واتقوا لعلکم ترحمون. عظمیٰ اس کی آیت جو ہے سورۃ الانعام کی آیت 100، اس کی آپ نے کم سے کم 5 بار جو ہے نا وہ تلاوت سنی ہے کسی قاری کی آواز میں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور پھر کسی کو آپ نے سنانا ہے جس کی تجوید آپ کو بہتر لگتی ہے اپنے سے. اچھا جناب، یہ آخری لائن جو ہے اس کو ذرا دیکھیں، آپ سب اعراب ڈالیں اس میں. والعقاب فی الدنیا والآخرہ فی کتاب عظیم فیہ تبیان کل شیء. ٹھیک ہے، یہ تبیان ہے. فیہ تبیان کل شیء وامرنا باتباعہ لتحصل لنا رحمتہ. ٹھیک ہے، لتحصل لنا رحمتہ فقال سبحانہ. تو اس میں کچھ جگہ مجھے کچھ ساتھیوں کے اعراب ٹھیک نہیں لگے، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے کر لینا ہے. اور باقی ماشاءاللہ آج کا لیسن الحمدللہ دیکھیں کتنے سارے ساتھیوں نے سنا ہے، اتنے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، سب کو موقع مل گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال لیا سنانے میں. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ اب ہم آتے ہیں ذرا ڈسکشن ٹائم کی طرف. اور میکسیمم ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے ڈسکشن میں، کیونکہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ ریفلیکشن ضرور دینے چاہیے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال جو ہے کوشش میں کروں گی اگر وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ان کو موقع دیا جائے. تو فرت مسعود، انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا. فرت آپ سے سوال کریں. فرت مسعود آپ سے پوچھیں. ٹھیک ہے، یہ جو اس کا پیراگراف ہے نا، دیکھیے میں ہے کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُبَيِّنُ لِعِبَادِهِ سَبِيلَ الرَّشَادِ. یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ اس پیراگراف سے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. اسے آیت سے نیچے والا اللہ تبارک و تعالی حق المبین البین امرہ فی الوحدانیت. نہیں، دیکھیں پہلا پیج ہے، پہلے پیج کو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے نا، پہلا پیج پہ آئے واپس. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کے بعد والے پیراگراف سے. پھر آپ سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بتایا کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے راستے میں وہ کچھ کھول کر اس نے کچھ بیان کیا ہے. تو کیا بیان کیا یہاں بتائیے.
ہدایت پہلی کا تین چیزیں راستہ بتائیں. ہدایت کا راستہ اور وہ اعمال جو ثواب کا موجب ہوتے ہیں، اور جو اعمال وہ بھی بتائے جو گناہ کا موجب ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے جو نقصان پہنچے گا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر کچھ بعد چھوڑ دیتے ہیں کر کے، تو اور ٹھیک ہے، اللہ چلے تعالیٰ بس اتنا بالکل ٹھیک آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اعمال واضح کیے جو ثواب کا باعث ہے اور وہ بھی جو سزا کا ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اور جو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اذان سن لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، چلیں آج ایک بات پوچھتی ہوں. الحمدللہ جب بھی پچھلے کچھ دنوں سے کلاس ہو رہی ہے تو تقریباً بیچ میں میرے پاس اذان کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی سن لیتے ہیں، آپ بھی جواب دیتے ہوں گے اپنی اپنی جگہ. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اذان کے بعد کی دعا آتی ہے؟ چلیں جی، بہت دیکھتے ہیں. ذرا میں نے چیٹ میں پوچھا تھا کہ ذرا ہینڈ ریز کریں ان کو کہ جن کو اذان کے بعد کی دعا آتی ہے. اوکے، 2 ساتھیوں کو آتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافیوں کو آتی ہے. چلیں زبردست، گڈ. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے سہرش انصاری نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سہرش آج آپ مانگیں اذان کے بعد کی دعا. آتی ہے؟ اگر یاد ہے تو مانگ لیجئے. کیا یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته ورزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. اچھا جی، یہ اس کے مسنون الفاظ جو زیادہ راجع ہیں، کچھ کون اور سنائے گا اس کو؟ اسی دعا کو اور کون سنائے گا؟ وردہ خالد آپ سنائیں گی؟ جی. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہاں تک ہے الحمدللہ یہیں تک ہمیں ملتا ہے، مسنون جو ہے یہی ملتا ہے. ٹھیک ہے گڈ، اور بالکل صحیح آپ نے سنایا. سیرش نے بھی بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. اچھا جناب، ہم آپ سے ایسے کریں گے کہ آپ کے گروپس میں ہم انشاءاللہ اذان کے بعد کی دعا شیئر کریں گے، اور آپ سب کے لیے لازم ہے کہ آپ سب نے یہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم شیئر کریں گے، کیونکہ دن میں 5 بار اذان سنتے ہیں. اس کے بعد مسنون جو دعائیں مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا. اور اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ پہنچانے کی بھی بات ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا تاکہ ہم شفاعت انشاءاللہ حاصل کریں ان سے، اور ان کے لیے دعا بھی ہے اس میں، اور اللہ کی بھی بڑائی ہے. اور آج ہم نے پڑھا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ اس کی بڑائی بیان کریں نا. تو اس لیے آپ سب کے لیے لازمی ہوم ورک ہے، یہ تو ہم سب کو آنا چاہیے. پہلے یاد کیجئے، پھر دیکھیں آپ میں سے کوئی سکھائے بھی کسی کو تو کیا بات ہو جائے. ٹھیک ہے، سو دس از یور ہوم ورک انشاءاللہ. چلیں جی واپس پلٹتے ہیں اپنے کام کی طرف. اچھا جناب، ماشاءاللہ بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یاد بھی ہے ان کو، تو ٹھیک ہے، ہر دفعہ کوشش کیا کریں گے کسی ایک ساتھی سے، جب تک ہمیں اذان اپنی کلاس کے دوران مل رہی ہے ہم کسی ایک ساتھی سے پڑھوایا کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا اور میں نے نام لے لیا تو آپ بتا بھی دیا کریں کہ میں نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، اب کسی نئے ساتھی سے سننی ہے، تاکہ آپ کے منہ سے دعا نکلے اور باقی سب اس پہ انشاءاللہ آمین بھی کہیں اور ہم سب کی دہرائی بھی ہو جائے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جناب، چلیں جی اس میں سے جو یہ پیراگراف تھا جو پہلے پیج پر 3rd پیراگراف ہے جس میں سبیل الرشاد کی بات ہے، اس پیراگراف سے میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہی ہوں. یہ میری ساتھی نے کچھ 4-5 چیزیں ماشاءاللہ بتا دی ہیں. اس کے اندر 8 چیزوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے راستے میں کیا کچھ کھول کھول کر اس نے بیان کیا ہے. تو جو کچھ اس نے کھول کھول کر بیان کیا ہے نا، وہ آپ نے اپنے پاس پوائنٹ وائز لکھنا ہے کہ 1 2 3 4 یہ 8 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی اردو لکھنا ہے کہ ترجمہ لکھنا ہے کہ کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر آپ بالکل کیٹیگریز وائز 8 چیزیں دیکھ لیں گے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم آپ سے آپ میں سے کسی سے پوچھیں گے بتائیے آپ نے کیا 8 چیزیں لکھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مصنف نے اس کتاب میں بتائی ہیں اس پیراگراف میں. یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ورک ہے. کچھ ہم عمل کے لیے لیتے ہیں، کچھ ہم علم کے لیے لیتے ہیں نا چیزیں. اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہاں ہے کہ، اور یہ چیٹ میں کرتے ہیں تاکہ میرے باقی ساتھی بھی جو بڑے شوق سے حصہ لیتے ہیں چیٹ میں ان کو بھی موقع ملے. یہ بتائیے کہ یہاں سبیل الرشاد سے جو ہدایت کا راستہ جو بتایا یہ کن کا راستہ ہے؟ دیکھیے ذرا چیٹ میں، کن کا راستہ ہے ہدایت کا راستہ؟ اچھا، مومنوں کا راستہ ہے. اور مومن یہ راستہ کس سے سیکھتے ہیں؟ رسولوں سے. بالکل، انبیاء کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تمام انبیاء کا راستہ کہ کس پر ختم ہو گیا، اب ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بعد کی بات ہے کہ مومنوں کا اور تقوی والوں کا، لیکن ہمیں جب بھی دیکھنا ہے کہ سبیل الرشاد کیا ہے، میں کس کی طرف پلٹ کے دیکھوں؟ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ ہے نا، تو ہمیں یہ سبیل الرشاد وہاں سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے جناب. اس لیے دیکھیں، نماز آپ نے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ رسول کے طریقے سے پتہ چلے گا نا. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان سے ملے گی. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہوم ورک لیتے ہیں جناب ہم. ایک اور ہوم ورک ہے. آپ کے لیے ہوم ورک ذرا انٹرسٹنگ نکالے، ہم نے تھوڑے ڈفرینٹ سے نکالے. دیکھیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کوئی حافظہ ہیں آپ میں سے؟ اچھا چلے مجھے بتائیں، اگر ہے تو ابھی کر ہوم ورک، کیا وہ کام ابھی کروا لیتی ہوں. آپ میں سے کسی نے حفظ کیا ہوا ہے تو وہ سوال وہ پھر صحیح جواب دے سکتی ہیں جو میں پوچھنے جا رہی ہوں. اوکے، شافیہ یوسف نے حفظ کیا ہوا ہے. شافیہ، آپ بتائیں گی کہ سورۃ مومن کی کس آیت میں، سورۃ غافر کی کس آیت میں سبیل الرشاد کی بات ہے؟
پڑھ کے بتا سکتی ہیں آپ وہ آیت؟ باجی آیت نمبر تو نہیں پتا. ہاں چلیں پڑھ کے بتا دیں آیت اگر یاد ہے، اگر اس وقت یاد ہے تو. باجی سٹارٹنگ نہیں یاد آ رہی مجھے ابھی. آیت نمبر 38 ہے اور اس کے اندر جو ہے چلیں میں میرے سامنے قرآن پاک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 38 آیت ہے جس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی. جی باجی یاد آ گیا. وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. احسنتی، ماشاء اللہ، دل خوش ہو گیا میرا سن کے کہ مجھے تو قرآن حفظ نہیں ہے، تو میں نے تو پڑھ کر آپ کو سنایا ہے، لیکن یعنی مجھے پورا قرآن تو حفظ نہیں ہے، کچھ چیزیں یاد ہو سکتی ہیں، لیکن ماشاء اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کو سنبھالنے کی توفیق دے، یاد رکھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو جناب میرے پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ غافر کی آیت 38 جو ہے یہ آپ سب نے اس میں کیا کرنا ہے، نمبر 1 اس کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سبیل الرشاد کی یہاں بات ہے نا. دوسرا آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ ہم آپ کو تھوڑا مختلف ہوم ورک دے رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بھی چلیں نا. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ یاد کریں، لرن قرآن ایپ سے آرام سے ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے اس کو نکالیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. استاذہ بتا بھی رہی ہیں، سنا بھی رہی ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ آپ کے پاس اگر لفظی قرآن ترجمے کا قرآن ہے جو لفظ بلفظ جس سے یاد کرتے ہیں اس میں سے کر لیں. ٹھیک ہے، ایپ کا ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے لنک. آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب اس کی فہم آ رہی ہے آپ کو. یہ بھی تو ایک محفوظ کرنے کا طریقہ ہے نا، ایک حفظ ہے اور اس کے فہم کو سمجھنا بھی. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سننا ہے اور ایک ہی آیت میں آپ کو دے رہی ہوں، تلاوت کرنی ہے لاؤڈلی 1 ٹائم جسٹ. روزانہ 5 سے 7 بار اس آیت کا ترجمہ یاد کریں. آپ دیکھیں ایک ہفتے بعد آپ کی ٹپس پہ ہوگا، میں آپ سے لفظی ترجمہ سنوں گی. میں چاہوں گی میرے سارے ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں اس آیت کے لفظی ترجمہ سنانے کے لیے. ایک ہی تو آیت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں نے آپ سے اس کا لفظی ترجمہ سننا ہے اگلی بار، لفظ ورڈ ٹو ورڈ. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اس کی تفسیر سننی ہے. جب آپ اس کی تفسیر سنیں گے نا تو آپ دیکھیں گا آپ کو ترجمہ کتنا اچھا یاد ہو جائے گا اور آپ کو سبیل الرشاد کا صحیح مفہوم پتہ چل جائے گا. آیت آپ سن سکتے ہیں تفسیر 2005 کی جو farhatashmi.com پہ تفسیر اپلوڈڈ ہے، وہاں سے سن لیجئے گا. لنکس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، ورنہ ڈائریکٹ جائیے وہاں سے نکال لیں گے. چلیں ہم آپ کے ساتھ لیسن کا لنک بھی شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ کا ہے ہوم ورک. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو، آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں جناب نیکسٹ میں. یہ جو ہے نا پیراگراف، غور سے سنیے گا. میں آپ سے کسی ایک سے پوچھوں گی، یہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ والا جو ہے نا، الَّذِي بَيَّنَ والی جو پیراگراف ہے، نیکسٹ پیراگراف ہے. اس پیراگراف سے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ یہاں 2 طرح کے لوگوں کے راستے کی بات مصنف کر رہے ہیں، تو عربی میں بتائیے وہ 2 راستے کن کے ہیں؟ 2 لفظوں میں وہ راستے آ رہے ہیں. کس سے پوچھیں جس سے ابھی تک نہیں پوچھا؟ فائزہ ملک آپ بتائیں گی؟ جی، ایک سبیل المؤمنین اور دوسرا سبیل المجرمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح پک کیا آپ. شاباش. چلیں جناب، دیکھیں یہ بڑا ٹرکی سا بیچ سے سوال پوچھا تھا، اگر آپ اٹینٹیو ہوں گے تو نکال سکیں گے نا. اب تھوڑے اس طرح آپ مجھے سوالات بھی بنائیں. پلیز مائک بند کر دیں سنبل خان کا، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ان کی مائک سے. کائنڈلی اپنا مائک بند کریں. کیٹمین آپ بند کریں. اچھا جناب، سوال نمبر، یہ جو ایک چھٹا سوال میں آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو چیٹ میں بتائیے، بلکہ کہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے، آج کے لیسن سے کیا پتہ چلا وہ کیا نام رکھا ہے؟ بتائیے.
چیٹ میں بتائیے کیا نام رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ مبین. گڈ. مجھے وہ کوئی فریز پڑھ کے آپ میں سے بتائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نام مبین کا بتایا ہوا ہے. دیکھتی ہوں کس ساتھی نے نہیں بتایا. ثانیہ سعید آپ بتائیں گی؟ وجیہ آپ کو بعد میں موقع دیں گے. جی ثانیہ. وہ لائن پڑھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے اپنی کتاب کا نام مبین رکھا ہے. وقت سم اللہ عز وجل کتابہ بالمبین فقال ٹھیک ہے, شاباش, بس اتنا ہی, بالکل پک کر لیا آپ نے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا جناب, اب دوسرا سوال ایک اور چیٹ میں سے آپ سے کر رہی ہوں. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ کہ یہاں پر یہ بھی چلیں, یہ میں ویسے اپنے کسی ساتھی سے پوچھتی ہوں. وجیہ آپ سے پوچھوں, آپ نے ابھی تک آپ کو موقع نہیں ملا, آپ سے پوچھوں یہ سوال ادھر سے ہی جو آگے آیت آ رہی ہے, اس آیت سے ایک سوال پوچھوں آپ سے, اسی لائن کے آگے آ رہی ہے نا, سورۃ المائدہ کی آیت 15 اور 16. وجیہ صابر اپنا مائک کھولیں گے آپ؟ جی جی پوچھیے. اوکے, یہ بتائیے کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کتاب جو ہے اللہ کی کتاب المبین یعنی قرآن, جو اس کی پیروی کرتے ہیں ان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف داخل کر دیتے ہیں, انہیں ہدایت نصیب کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان کی اللہ کی رضامندی بھی ان کو ملتی ہے نا, سلامتی کے راستوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ. گڈ, ماشاء اللہ, آپ نے تو خوب اچھا لیسن پڑھا ہوا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے میرا جب میرے ساتھی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. اچھا جناب, اب پھر ایک چیٹ کا سوال ہے, چیٹ میں لکھیے. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کا نام کیا رکھا ہے؟ دیکھتے ہیں کیا کیا بتا رہے ہیں ساتھی, کیا رکھا ہے. اوکے, مبین. مبین, ماشاءاللہ, بڑی تیزی سے آنسر آ رہے ہیں. گڈ. کس ساتھی سے پوچھوں جس سے اب تک نہیں پوچھا اگلا سوال؟ سب نے بتا, ماشاءاللہ سب نے حصہ لے لیا ہے, اور کوئی ہاتھ تو کھڑے ہی نہیں ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ شروع سے ہی پوچھنا شروع کرتے ہیں. آسمہ طاہرہ, آپ یہ بتائیں گی کہ وہ کہاں وہ فریز ہے جس میں مصنف بات کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے رسول کا نام مبین رکھا ہے, اسے پڑھیے ذرا. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ, آیت نمبر 89 سورۃ الحجر. ہاں نہیں, اس سے پیچھے دیکھیں نا, بات تو وہ مصنف کی میں نے کہا نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اسے پڑھیں. وَسَمَّى رَسُولَهُ ٹھیک ہے, وَسَمَّى رَسُولَهُ بِالْمُبِينِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. ٹھیک ہے, شاباش, احسنتی, بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب, آگے آتے ہیں. یہ بات کرنی ہے. جی جی پلیز کہیے. باجی نیکسٹ منگل کو جو کلاس ہوگی نا, اس میں یعنی ہو سکتا ہے کہ میں حرم میں ہوں, تو اچھا, ہو سکتا ہے پوسیبل کہ ہو سکتا ہے عمرہ نہ کرنے لوں. جا رہی ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبروک کرے اور آپ کو بہترین عبادت کی توفیق عطا کرے. ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے اور ہمارے ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جی باجی, میں یقین کروں, میں جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں نا اس کے, تو میرا دل اتنا یعنی خوش ہو رہا ہے, لیکن وہ خوشی کی گھبراہٹ ہے. مطلب کہ میں یاد کرتی ہوں نا کہ جس طرح سے آپ ہیں, استاذہ ہیں, اور میرے جتنے ساتھی الہدیٰ سے جڑے ہوئے تھے, مجھے ان کے کچھ کے نام بھی یاد ہیں, کچھ کے نہیں بھی یاد, وہ سب یقین کریں ان کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. اور ایسا یعنی کہ دل سے ہو رہی ہے کہ یا اللہ, آپ نے مجھے اپنے دین کے راستے پہ چلانے کے لیے اتنے مددگار بھیجے, میں سوچ نہیں سکتی. مطلب یعنی میں ان کی اتنی دل سے دعا کرتی ہوں, اور میں یقین کریں اللہ کی محبت کو محسوس کر رہی ہوں. بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا جانے کا, اچانک سے راستے بنے ہیں اور بنتے چلے گئے نا. تو بس ایک دعا مانگی تھی, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا, تو میں نے ایسی دعا مانگی تھی, میں ایسی اللہ سے یعنی بول رہی تھی کہ میرا تو کوئی محرم نہیں ہے, میرے ہسبینڈ نہیں ہے نا, اور بیٹا کافی چھوٹا ہے میرا. تو میں اتنی یعنی گڑ گڑا کے اللہ سے بولتی, یا اللہ کیسے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کا گھر دیکھتے ہوں گے نا, میرا تو محرم بھی نہیں ہے اور بیٹا بہت چھوٹا ہے. اچھا, ماں باپ کی طرف ذہن گیا ہی نہیں,
اور پھر اچانک سے 3-4 دن کے بعد میری کزن کی کال آتی ہے کہ پھوپھو لوگوں نے عمرے کا جانے کا بولا تھا، 4 سال سے وہ بولے ہوئے تھے لیکن ان کا لگ نہیں رہا تھا، تو ان کو بولو ان کی ٹکٹ کنفرم ہو رہی ہے، کون سی کروانی ہے. اور میں نے بھی بول دیا، میں نے کہا امی مجھے بھی جانا ہے. تو امی کہتی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. یقین کریں بالکل ایسی آسانیاں ہوئی ہیں نا، تو الحمدللہ بس مجھے وہ سب لوگ یاد آ رہے ہیں. اتنے لوگ صرف ایک میری ہدایت کے لیے. یعنی اللہ جن کو چاہتا ہے چنتا ہے. بس دعا ہے میری آپ سب بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اس کے بعد بھی آمین آمین جو آمین. نرمی اللہ نے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ اللہ کا گھر دیکھنا بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد استقامت پہ رہنا یقین کریں صحیح اس بات. سے بھی زیادہ بڑی بات ہے. اسما آپ نے اپنے کلاس کے تو خصوصی طور پہ جتنے ساتھی ہیں یہاں پر اجتماعی، نام تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن ایک سوچ کے کہ میرے سب کلاس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت اور ہمت اور بہترین عبادت کی اپنے کلاس میٹس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم سب ایک مجلس کے ساتھی ہیں، ہمارا ایک دوسرے پہ یہ بھی حق ہے نا اللہ کہ تعالیٰ ہم. جنت میں بھی ہمیں ساتھی رکھے. آمین آمین. چلیے میں آپ لوگوں کے اب تھوڑے ریفلیکشنز لیتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. صوفیہ عمر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو آپ نے سے بات کرنا چاہے آپ بات کریں، مختصر سی بات کریں، سب کو موقع ملے. جی صوفیہ. جی باجی السلام علیکم. جی باجی میں المبین کو پڑھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا زیادہ ہر چیز کو روشن کرنے والا اور میری ایک ایک بات کو اور میرے اعمال کو، میرے دل کی کیفیات کو اور سوچوں اور خیالات سب سے وہ واقف ہے اور وہ سب کو کھول کے رکھ دے گا قیامت کے دن. تو میرے پاس کیا ہوگا کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کا سامنا کر دوں. ڈر بھی لگتا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل. اللہ ہم پر رحم کرے. شاہانہ آپ کہیے. جی آپ سب ہینڈ ریز کرتے ہیں ساتھی جو بات کرنا چاہتی ہیں، تھوڑا تھوڑا موقع سب کو ملے گا آج بات کرنے کا انشاءاللہ. جی شاہانہ. جی بس میرا ریفلیکشن یہ ہے اس کلاس کو جوائن کرنے کے بعد کہ میری دعائیں بہت فرق ہو گئی ہیں، میری دعاؤں میں بہت خلوص آ گیا ہے. اللہ قبول کریں دعاؤں کو. جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دعائیں کرتی ہوں تو مجھے جیسے میں قریب ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور جیسے میں جو مانگ رہی ہوں. اور جس طرح ہم نے یہاں سے موو کرنا ہے، ہم سعودی عربیہ میں ہم نے یہاں سے موو کرنا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن سرکمسٹانسز ایسے ہیں. تو جب آپ نے کہا حق المبین کہہ کے آپ کا رستہ کھل جائے گا، تو مجھے لگا جیسے واقعی میں نے ڈور اللہ پہ پھینک دی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، میں صرف دعا کروں گی اور جو کہیں گے وہ الحمدللہ ہمارے لیے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اور دیکھیں اس سے مجھے خیال آیا کہ آپ لوگوں نے نا ایک آپ کا اور ہوم ورک ہے آج کیونکہ بڑا ہی پیارا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سارے نام پیارے ہیں، لیکن استاذہ نے بھی فرمایا اور ایک یاد دہانی انہوں نے کرائی اور میں بھی وہ کرانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا کارڈ ہے نا اسماء الحسنیٰ کا، آپ کو یاد ہے پچھلی بک میں بھی ہم اس پہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم نے اس دفعہ نہ کی ہو بات. تو آپ لوگوں نے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ناموں کا کارڈ ہے نا، اس میں سے اس بار روزانہ ایک بار زیادہ نہیں مانگ رہی، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، سارے ناموں کو ایک بار پکار لینا بلند آواز میں، اس کے ذاتی اور صفاتی نام کو. اللہ الہ الرحمن الرحیم الملک القدوس، ٹھیک ہے. اور خصوصی طور پہ جس کسی الجھن کا شکار ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، تو المبین نام کے ساتھ نا سوچ رہے ہیں مجھے کہاں اللہ تعالیٰ سے میں روشنی چاہتی ہوں کہ میرا ذہن کھول دے، وہ وہاں اپنے المبین نام سے انشاءاللہ پکار کر اللہ کو پکار کے وسیلہ بنانا ہے اللہ کے ناموں کو، ٹھیک ہے. جیسے استاذہ نے بہت اچھی رہنمائی کی تھی نا کہ کہیں رزق میں مسئلہ ہے، کہیں کشادگی محسوس نہیں ہو رہی زندگی میں، کہیں کوئی بات نہیں سن رہا، تو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریں، ٹھیک ہے. چلیں اور ساتھیوں سے لیتی ہوں. شگفتہ آپ کہیے آپ کا کیا ریفلیکشن ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے وہ کرنا چاہوں گی کہ کل ہی میری بیٹی سے بات ہو رہی تھی تو میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں تو اس میں ہم اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ جب دعا کریں گے تو اس میں بڑی اچھی ایک لائن جو ہے وہ جو تھی کہ فَبَيَّنَ لِعِبَادِهِ أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى وَصِفَاتَهُ الْعُلَى لِيَدْعُوهُ بِهَا وَيَسْأَلُونَهُ بِمُوجِبِهَا. تو میں نے یہ اپنی بیٹی کو بتایا کہ آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ ہے، جیسے رزق کی جس کو کوئی تنگی ہے وہ الرزاق یا رزاق کہہ کے دعا کرے، کوئی چیز گرا نہیں کھل رہی الفتاح کہے، المبین الحق المبین کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی
یا آپ بتا نہیں پا رہی کوئی چیز تو آپ اس کے ذریعے سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے نام بتائے ہی اسی لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے مدد لیں اور اپنے مسئلوں کو سالو کریں. تو اللہ تعالیٰ بالکل بالکل. دیکھیں مصنف نے جو آپ نے فریز پڑھی اس میں یہی بتایا نا، یاد دہانی انہوں نے ہمیں کروائی کہ اللہ نے اپنے اچھے اچھے ناموں کو اور بلند صفات کو اس لیے بیان کیا تاکہ وہ اس سے ان کے لیے ان کے ساتھ دعا کریں اور اس سے اس کی وجہ سے مانگیں. تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ادھر ادھر وسیلوں کے لیے کیا بھٹکنا ہے. اللہ نے تو خود اپنا نام بتا دیا. اگر علم میں کوئی کمی ہے، بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کوئی پڑھ پاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ان کو کوئی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام پکارے کہ یا اللہ تو علیم ہے، تو ان کے ذہن کو کھول دے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اپنی جو آپ کو لگے ایسی چیز ضرور اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنائے. اچھا جناب شاہدہ احمد، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، جب سے یہ اللہ کے ناموں کے ہم نے لیسن شروع کیے ہیں تو کثرت سے جیسے دعاؤں میں سجدے میں دعائیں ہم لوگ نہ کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور میں کل کی کلاس سوری نہیں اٹینڈ کر سکوں گی کیونکہ میں ٹریول کر رہی ہوں اور کوئی میرا راستے میں ٹرانزٹ نہیں ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کل کی کلاس کا بھی. کل کی کون سی کلاس؟ سوری تھرسڈے کی کلاس. چلیے آپ کوئی بات نہیں، آپ پھر ایسا کیجیے گا، اس کو تدبر القرآن کی کلاس کہہ رہی ہے نا، اس کو آپ انشاءاللہ اس سے فیس بک سے بعد میں سن لیجیے گا. انشاءاللہ فیس بک پہ ساتھ ہی لیسن اپلوڈ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سیف ٹریولنگ کروائے، آپ کے لیے راستوں میں کشادگی اور آسانی پیدا کرے. مطاہر رضوان آپ کہیے، اور ساتھی بھی ہاتھ کھڑے کرتے جائیں نا، سب کی ریفلیکشن لینے میں دیکھیں کتنے مختلف آئیڈیاز آتے ہیں، باتیں آپ کے بارے میں پتہ چلتی ہیں. جی مطاہر فرمائیں. السلام علیکم. ہاں جی، المبین ماشاءاللہ، المبین ماشاءاللہ ایک اور نیا نام جس نے واضح کر دیا، کھول دیا، روشن کر دیا ہر چیز کی حقیقت کو. جو دل میں چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی، جو تھوڑے شک و شبہات رہ گئے تھے کہیں کونے میں اس کو بھی نکال دیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے رحمت اور خوشخبریاں بھیجی، جو کھول کے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ہے نا. سب سے پہلے آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی وجہ سے میری دعاؤں میں اللہ کے نام شامل ہوئے. آپ نے ہمیں طریقے بتائے، جیسے واسیہ سے شروع کیا، کریم سے شروع کیا، ودود اور رب 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 حق مبین پھر ساتھ ساتھ آئے. تو تھینک یو سو مچ کہ اتنی پیاری آپ ہی نے اتنی پیاری دعائیں سکھائیں. الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. آج بھی اس بات لیکن ہم نے تو آپ سے سیکھا نا، ہمارے لیے تو آپ رہبر بنی. آپ ادا کر سکتے ہیں مطاہر کہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں اور کہ آپ ان ناموں کو آگے سکھائیں. اس المبین نام سے جو آپ نے سیکھا ہے نا، آپ لوگ آگے کسی کو بتائیں. لوگ کتنے فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں نا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی، زندگی میں اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا لگ رہا ہے، چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو اللہ ہے نا المبین. اور پھر یہ بھی بتائیں، یہ دیکھیں ایک بہت میں اس چیز کو جب پڑھ رہی تھی نا مجھے اتنا خوف آ رہا تھا جب استاذہ اس کو ایکسپلین بھی کر رہی تھی کہ ہم مصنف نے اس میں کہا ہے نا کہ کتنی چیزیں انسان جو ہے وہ کرتا ہے اور شروع کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو بھول جاتے ہیں نا ہم، لیکن اللہ کو تو یاد ہے کہ اس نے بڑے دعوے کیے تھے، بڑی باتیں کی تھی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. ہم تو کہا کہ بھول گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ جو بے شک تھوڑا ہو لیکن استقامت سے کیا جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں استقامت نصیب فرما، جیسے آج میرے ایک ساتھی نے بات کی. اور پھر دیکھیے اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی کہ جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ناموں کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کریں. کوئی بتا سکتا ہے کہاں لکھا ہے وہ جو میں جو بات کر رہی ہوں یہ کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں اس کے ناموں کے ساتھ؟ بازی میں بتاؤں؟ بتائیے ثانیہ. وَبَيَّنَ لَهُمْ صِفَاتُ جَلَالِهِ لِيُعَظِّمُوهُ وَيُكَبِّرُوهُ وَبَيَّنَ لَهُمْ صِفَاتُ جَمَالِهِ لِيَحْمَدُوهُ وَيَشْكُرُوهُ. ہاں شاباش. اب مجھے بتائیں کہ چلیں، اب یہ ثانیہ نے یہ بتایا، ایک اور ساتھی نے کہا تھا میں بتاؤں، وہ بتائیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں مصنف، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟
तायरा यास्मीन आप बताएंगी क्या चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ताहिरा क्या यास्मीन तो जी बताएं तायरा। ताला जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसकी जलाल, उसकी अजमत और उसकी बड़ाई बयान करे, उसकी सफात में से, और उसके जमाल और उसकी तारीफ करे और उसका शुक्र अदा करे। तो जनाब करें ना आप सब अपनी जगह जहां जहां आप मौजूद है ना, कहीं अल्लाहु अकबर 3 दफा के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम असीला। हम उमूमन ये जिक्र जो है वो कुर्बानी के दिनों में और तकबीरात बुलंद करते हैं, लेकिन देखें ये सारी तकबीरात क्या है, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नाम वो अल अकबर है ना, वो अल कबीर है, उसके नाम की बढ़ाई हमें बुलंद करते रहना है। वो हमीद, उसकी तारीफ के काबिल है, हमीद है, अल हमीद है, हमें उसके नामों को वो हम्द के लायक है ना, तो हमें उसके लिए फिर से एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चलें 2-3 मिनट है, कोई और साथी कुछ कहना चाहे तो अपना माइक खोले, कहिए कुछ भी कहना चाहिए। सुमेरा हैदर आप कहना चाहती हैं? बाजी जब ये अल मुबीन को पहले भी पढ़ा, लेकिन जिस तरह पढ़ने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। अब जो पढ़ा है ना कि अल्लाह ने हर चीज को वाजे कर दिया, यानी मुजरिमों का रास्ता भी बता दिया, मोमिनीन का रास्ता भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि किस रास्ते पे चलकर इंसान अल्लाह का महबूब बन सकता है। तो मैं यही सोची थी कमी कहाँ है, कमी तो सिर्फ हमारे अंदर है। अल्लाह ने तो एक एक चीज खोलकर बयान कर दी। फिर जो कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनको भी मुबीन रखा, यानी फिर उन्होंने एक एक चीज को मजीद वाजे कर दिया। कमी तो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि कमी हमारे अंदर है। सदफ आप कहना चाहती हैं कुछ? आपने हैंड रेज किया था, माइक खोला था। जी बाजी, मैं बस यही कहना चाहूंगी, मुझे तो शायद अच्छे से बात करना नहीं आती, मगर बस मैं यही कह रही हूँ कि जैसे जैसे अल्लाह के नाम पढ़ते जा रहे हैं तो मैं और ज्यादा अल्लाह इतना वाज़े, इतना बड़ा, शुरू से ही कहते आ रहे हैं अल्लाह अकबर, मगर कभी तसव्वुर भी नहीं आया, कभी सोच में कभी इस तरह नहीं सोचा जैसे अभी नाम पढ़कर उसकी बुलंदी और उसकी वसअत का एहसास हो रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत भी इतना महसूस बड़ा होती है ना अल्लाह से, दिल और करता है ना इतनी, अल्लाह का दीदार और मैं हासिल तो समझ रही हूँ कि हर नाम एक टॉनिक है, जैसे हमें एक टॉनिक मिल रहा है, हम जैसे ना एक ताकतवर हो रहे हैं। अल्लाह की वो जो ताकत है जैसे हमारे अंदर भी महसूस हो रही है, जैसे अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे बहुत कमजोर है और मेरे नाम उसके लिए ताकत है, तो मैं तो ऐसे टॉनिक समझ रही हूँ उसको लास्ट ना। कमेंट ले लेती हूँ। वजिया आप बात करेंगी? कहिए। जी मैंने यही किया कि एक ग्रुप बनाया है, फिर उस ग्रुप में मैंने फिकुल कुलूबी नाम रखा, फिर उस ग्रुप में अल्लाह ताला के नाम को मतलब मैं आगे हर हफ्ते इसी तरीके से तरतीब से चलाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग इतने खुश हैं। मैं सोच रही हूँ कि हाँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें खाली पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमारे अच्छे बुरे सब रास्ते उसने बताए, रसूल भेजे, किताब भेजी, सब कुछ भेजा। फिर अब अपनी परेशानियां इतनी छोटी लग रही हैं जब अल्लाह के नाम हम पढ़ते हैं कि वाकई बस लगता है कि इंशाल्लाह ताला सब काम हल हो ही जाएंगे, सब आसानियां मिल ही जाएंगी। अल्लाह पे तवक्कल होगा, सब ठीक हो जाएगा। ईमान दानिश लास्ट कमेंट, बस टाइम मुकम्मल हो गया। ईमान आप जी मैम, मैं यही सोच रही थी कि हम जब इंसान दुनिया में हम आपस में किसी के टेस्ट होते हैं या पेपर होते हैं, कोई चीज होती है, तो हमें उसके आंसर्स अमूमन नहीं बताए जाते, थोड़ी सी तैयारी करके फिर हम पे छोड़ दिया जाता है कि आप अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के जरिए हर वक्त हमारे पे जो एक आखिरत का वक्त आना है और हमसे जो सवाल जवाब होने हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो पेपर भी लीक कर दिया है कि इसकी तैयारी कर लो, बस इसकी तैयारी कर लो, तुम पास हो जाओगे। लेकिन हम उस लीक पेपर की भी तैयारी करने को तैयार नहीं है, तो फिर कमी हमें ही है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। एक दुश्मन भी हमारे पीछे लगा हुआ है ना, उसको हराना है हमने इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते पे हमने चलना है और अल्लाह ने इस्तिकामत देनी है। दुआ मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد